شوہر حاکم ہوتا ہے اور بیوی محکوم، اس کے الٹ کا خیال بھی کبھی دل میں نہ لائیے۔ لہٰذا جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت کرنا بیوی کو شوہر کی نظروں میں عزت بھی بخشے گا اور وہ آخرت میں انعام کی بھی حقدار ہوگی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث پاک، حدیث نمبر 1661، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تو عورت جب پانچوں نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھ کے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کمی نہ آنے دے۔ چنانچہ ہماری تربیت فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف حدیث نمبر 1163، آپ علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ جب شوہر بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو وہ فوراً اس کے پاس آ جائے اگرچہ تنور پر ہو۔ بیوی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شوہر کے احسانات کی ناشکری سے بچے، کہ یہ بہت بری عادت نہ صرف اس کی دنیاوی زندگی میں زہر گھول دے گی بلکہ آخرت بھی تباہ کرے گی۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک جو بخاری شریف حدیث نمبر 5197، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا وہ شوہر کی ناشکری اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ شوہر کام کاج سے گھر واپس آئے تو گندے کپڑے، الجھے بال اور میلے چہرے کے ساتھ اس کا استقبال یہ اچھا تاثر نہیں چھوڑتا۔ شوہر کے لیے بناؤ سنگار بھی اچھی اور نیک سیرت عورت کی خصوصیات میں شمار ہوتا، اور اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا اس کے حق میں نفل نماز سے افضل ہے۔ چنانچہ فتاوی رضویہ 22ویں جلد کے پیج نمبر 126 پر سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، عورت کا اپنے شوہر کے لیے گہنا زیور پہننا، بناؤ سنگار کرنا باعث اجر عظیم اور اس کے حق میں نماز نفل سے افضل ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی آمدنی اور گنجائش سے بڑھ کر فرمائش نہ کرے، اس کی خوشیوں میں شریک ہو، پریشانی میں اس کی ڈھارس بندہ ہے، اس کی طرف سے تکلیف پہنچنے کی صورت میں صبر کرے اور خاموش رہے، بات بات پر منہ نہ پھلائے، برتن نہ پچھاڑے، عورت جو ہے زیادہ غصہ نہ کرے، شوہر کا غصہ بچوں پر نہ اتارے کہ اس سے حالات مزید بگڑیں گے، اسے دوسروں سے حقیر ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے، اس پر اپنے احسانات نہ جتائے، کھانے پینے، صفائی ستھرائی اور لباس وغیرہ میں اس کی پسند کو اہمیت دے، الغرض اسے راضی رکھنے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد پاک جو نیک صالح عورت کے لیے خوشخبری، ترمذی شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 1164، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اب آئیے شوہر ناراض ہو جائے تو اس حدیث پاک کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں جس میں جنتی عورت کی یہ خوبی بھی بیان کی گئی کہ جب اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو وہ کہتی ہے کہ میرا یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، جب تک آپ راضی نہ ہوں گے میں سوؤں گی نہیں۔ طبرانی شریف معجم صغیر کے والیوم 1 پیج نمبر 46 پر یہ حدیث پاک نقل ہے۔